خاندان کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہاں پر ہیں، اور اس کی کوئی جو طریقہ کار ہے. جب بھی ایسے ثانیات ہوتے ہیں تو حکومت کا ایک پورا ادارہ ہوتا ہے جو آ کر یہ تجزیہ کرتا ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے ورثاء کو کیا مدد کر سکتے ہیں، کس طرح شناخت ہو سکتی ہے ڈی این اے کے ذریعے. اس میں تھوڑا وقت ضرور لگتا ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا، یہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا. خاص طور پر جو شوئی ہوتی ہے ورثاء کی، وہ نظر نہیں آتی کہ کس طرح ان کے زخم پر مرہم رکھا جائے، کس طرح ان کی مدد کی جائے کہ شناخت بھی ہو سکے اور تاکہ وہ تدفین کر سکیں اور اس آخری رسومات ادا کر سکیں. یہ اب معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف گول پلازا کا معاملہ تو ہو گیا، یا نقصان تو ہو گیا. اس نقصان سے سبق حاصل کر کے مستقبل میں ایسے نقصانات سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ اصل مقصد ہے. صاحب بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پورے ملک میں ہوتے ہیں، تمام صوبوں میں ہوتے ہیں، لیکن کراچی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جاتا ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، کہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو کہیں نئے صوبے بنانے کی بات کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ حل ہے اس طرح کے واقعات روکنے کے لیے؟ دیکھیں، جب بھی آپ نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں، وفاق کو دینے کی بات کرتے ہیں، یہ چیزیں ڈبیٹ کے بعد یہ طے ہوتی ہیں. یہ آئینی ترامیم ہے. ہماری ایک روایت بن گئی ہے کہ آئینی ترامیم رات کے اندھیرے میں کر لیتے ہیں، لیکن یہ معاملات جو ہیں اس پر ایک پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد جا کر یہ معاملات طے ہوتے ہیں. اور یہ وفاق کو کراچی کو دینے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. شاہد صاحب ایک منٹ سر، ایک منٹ سر، ایک منٹ، ایک ہمارا سوال ہے یار، ہم دکاندار ہیں، پلیز. ہم گول پلازا کی بات، آپ سارے جی آپ کریں سر، ایک منٹ پلیز یار. ہماری بھی بات کر رہے تھے. سر ہم بات کر رہے ہیں. دیکھو یہ گل پلازا ہے نا، یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، نہ پاکستان تک محدود ہے، یہ پورا ایشیا میں. جو گل پلازا اس ٹائم جو ٹیکس دے رہے ہیں نا، پورا پاکستان میں اتنا ٹیکس کوئی بھی نہیں دے رہے. جو ہم دکاندار دے رہے ہیں سب کو پورا پاکستان والوں کو پتہ ہے. اس کا تعلقات پورا ایشیا کے ساتھ ہے. گل پلازا کے جو تعلقات پورے ایشیا کے ساتھ ہے. اس ٹائم جو مارکیٹ آیا ہوا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے، یہاں پہ 1200 دکانیں ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا شہدا چلے گئے، اللہ پاک اس کو مغفرت کرے، اس کو کوئی نئی مدد تو ہم کو نہیں ملے گا. لیکن یہاں پہ ابھی گل پلازا کے جو ہمارا ہاتھ ہے، کیونکہ ابھی رمضان کا سیزن ہے، دکاندار ہے سب جو بہت کرایہ دار ہے، بھی جو کرائے کا دکان ہے، کرائے کا مکان ہے، بچے ہیں اس کے. تو پہلے سر آپ اپنے طرف سے یا آپ ہمارے مارکیٹ کے لیے کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ کون سا ہمارے زخموں پہ آپ ملہم لگا سکتے ہو؟ 17 جنوری کو واقعہ ہوا، اتنے دن گزر گئے، ابھی تک کچھ نئی مدد ملا نہیں ہے، کچھ بھی صرف باتیں ملی ہے بس. آپ اپنے طرف سے ہمارے مارکیٹ کے لیے، ہمارے شہدا کے لیے، ہمارے دکانداروں کے لیے آپ اپنے طرف سے اسی لیے آئے کہ آپ کے معاملے کو اجاگر کیا جائے. بالکل. اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے کہ حکومت آپ کی مدد کرے. بالکل یہ آپ کا حق ہوتا ہے. تو یہی ہم بات کرنے آئے ہیں کہ آج حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ صرف تفتیش کی بات کرنا اور بعد میں کیا ہوگا. آج جو شہداء کی شناخت یہ سب سے ضروری بات ہے. جو کاروبار تباہ ہوئے ہیں اس کی بحالی سب سے بڑی بات ہے. یہ اس سارے معاملے کو آپ نے طے کرنا ہے. بالکل. یہاں پر حکومت کا دفتر ہونا چاہیے تھا جو لوگوں کی بات سنتا، ان کے حل کرنے کی کوشش کرتا. ہوتا یہ ہے کہ اکثر اس طرح کے انسیڈنٹس کے بعد مختلف حکام آتے ہیں، سرکاری ہوں یا پھر پولیٹیکل فگرز ہوں، مگر کوئی بھی ان شہداء کی داد رسی کے لیے، ان لواحقین کی داد رسی کے لیے کوئی سامنے نہیں آتا. کمیشنز بنتے ہیں، کمیٹیاں بنتے ہیں، اور پھر وہ فائلیں دب جاتی ہیں، اور پھر کوئی نیا واقعہ پاکستان میں ہوتا ہے اور سارے اس کے پیچھے لگے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی جوڈیشل انکوائری کا یہاں پر مطالبہ کرے گی کہ واقعی کون لوگ ہیں جو ذمہ دار تھے؟ میری گزارش یہ ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، سیاسی رنگ اس کو مانتے ہیں نہ یہ فوٹو کھنچوانے کی جگہ ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس معاملے کو حل کرنا ہے کہ مستقبل میں یہ باتیں نہ ہوں. جوڈیشری میں پاکستان کے عوام کا اعتماد نہیں رہا بدقسمتی سے. جوڈیشل کمیشن کچھ نہیں دیتے، کمیشن سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ تفتیش ضرور کریں، لیکن جو روایتی تفتیش ہے کہ چند افسر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، باقی وہیں بیٹھے رہتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ مسئلہ ہوا کیا ہے.
इससे सबक ये हासिल करें कि मुस्तकबिल में हमने ऐसे सानियात से कैसे बचना है। शाहिद साहब मैं दुकानदार हूँ। शाहिद साहब इससे पहले जो है ना, इससे पहले एक मिनट सर, हम दुकानदार हैं, इससे पहले जो है ना कोऑपरेटिव मार्केट में भी, एक मिनट, इससे पहले जो है ना, एक मिनट, इससे पहले कोऑपरेटिव मार्केट में भी आग लगी थी, फिर हुकूमती वफाद आए थे, उन्होंने इसके लिए ऐलान किया था, उन्होंने तकिए खाया, उसके बाद अभी जो है गुल प्लाजा के दुकानदार भी वही तकिए खाएंगे। इसके हवाले से जो है ना शाहिद साहब हमें तसल्ली दी जाए। शाहिद साहब ये बताइएगा, आपकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है, कराची वाला बड़ा शिकवा है कि हमेशा से वफाक कराची को नजरअंदाज करता है। आपने बतौर वज़ीर आज़म कराची को कितने प्रोजेक्ट्स दिए? आज कराची वाले आपसे भी ये मुतालबा कर वो मैं गिन के बता सकता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है। वफाक जो है पैसे कमा कर सूबे के हवाले कर देता है फी कस के हिसाब से, उसके बाद सूबे का काम होता है पैसे खर्च करना। अब गुजारिश ये है कि इस साने को कैसे, जिसे ने फरमाया कि एक साने और हुआ था कोऑपरेटिव मार्केट का, वो आज तक उसका कोई हल नहीं निकल सका। तो आज हुकूमत को बड़ी वजाहत से बताने की ज़रूरत है कि वो क्या करेगी, यहाँ पर क्या मदद करेगी, कैसे बहाली करेगी। ये दो बातें हैं। और जो मुतासरीन है सर, हम ये कहते हैं कि चाहे सिंध का एक प्लीज सर, हम आपकी मीडिया की तरफ से हम ये कहते हैं सर कि हमारा सिंध हुकूमत हो, गवर्नर सिंध हो, वफाक की तरफ से, हमारी तरफ से चैम्बर को आप दे दो, जो भी करना है चैम्बर के थ्रू, हम लोग चैम्बर से बिल्कुल मुतमईन है। ठीक है, ये आप अपनी डिमांड रख दीजिए। एक और दरखास्त है, बड़ी ज़रूरी दरखास्त है कि कोई एक गवर्नमेंट से है कोई ऐसा डेस्क बना दे जहाँ बाइज्जत तरीके से जी मैं यही कह रहा हूँ कि मर गए हैं या जो मुतासरीन है उन्हें बाइज्जत जी बिल्कुल की बात यही मैं कह रहा हूँ। आज एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता हो गया, मामला आगे बढ़ा 3 आदमी बने, उसे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अरे सही है, देखिए कोई भी तरमीम हो, ख़ास तौर पर अगर 18वीं तरमीम को आपने छेड़ना है, इस पर एक बहस होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। ये रात के अंधेरे में तरमीम नहीं हो सकती, पूरी बहस करें, मकसद रखें कि क्या मकसद है, क्या तरमीम आप चाहते हैं। इस पर कई महीने लगते हैं, सालों लग जाते हैं, फिर जाकर ये तरमीम होती है। अच्छा इसका जो तरीकाकार है उसके मुताबिक मामले को चलना चाहिए। शाह साहब हमारा गुल प्लाजा तो चलो अभी तो मस्मार हो गया है, हमें ये तसल्ली दी जाए कि क्या इसको कितने महीनों में या कितने सालों में तैयार किया जाएगी? हमें 2 महीनों में चाहिए सर साहब, ये 2 साल या 3 साल या 4 साल। हम हुकूमत में यही जोर डालने आए हैं कि आपकी बात सुने, आपके मसाइल हल करें। जी आखिरी सवाल, जी आखिरी सवाल। देखिए वफाक का इस मामले में जो ताल्लुक होता है वो सिर्फ कुछ बहाली तक ही हो सकता है, बाकी जो मौके पर मामला है सूबाई और मुकामी हुकूमतें करती हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये जो बल्दियाती निज़ाम में जो इख्तियारात नीचे मुंतकिल हो रहे हैं, ये जो नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से तो ये मामला खराब होते हैं। इसके देखिए बात ये है कि क्या हमारी हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें हैं या नहीं है। बात तो ये है कि हमारे हर इलेक्शन में उनको मुदाखलत करते हैं। जी नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ ये सब नाकामी है, इनको सबक हासिल करें और उनको इन इदारों को बनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सवाल है दुकानदार का, लास्ट सवाल है।